بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب کریم جل شانہ کی ذات بھی بلند و بالا ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اس کا علم و کلام، اس کی سماعت و بصارت، اس کی شان تخلیق و آن قدرت، سبھی صفات عظیم الشان، قدیم، ازلی، ابدی اور لامحدود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ خالق کائنات نے انبیاء کرام کو اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے رب کریم کی شانیں بتائیں بھی اور دکھائی بھی۔ وہ اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں کو اپنی مبارک زبانوں سے آگاہ بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلند شانوں کا مالک ہے، اور اپنے معجزات کے ذریعے دکھایا بھی کرتے تھے کہ بھیجے ہوئے بندوں کی یہ طاقت ہے تو بھیجنے والے رب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر مالک حقیقی نے اپنے انبیاء کرام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی امتوں میں اولیاء پیدا فرمائے۔ وہ اپنے نبیوں کی شوکت بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں کہ جس کا امتی یہ کچھ کر سکتا ہے، اس کے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ تمام انبیاء کرام ذی شان ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، تاہم قرآن حکیم کے مطابق آپس میں ان کے درجات ایک دوسرے سے بلند ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور سب سے اونچا مقام اور سب سے زیادہ قرب ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کی شانوں کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جمیع انبیاء کرام سے زیادہ ہیں۔ اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو بارگاہ الہی میں دوسرے مسلمانوں سے بڑا رتبہ نصیب ہوتا ہے، تاہم ان کے باہمی مراتب ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ سب سے افضل اولیاء امام الانبیاء کی امت کے ولی ہیں، اور اس امت میں صحابہ کرام اور اکابر تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جو شخصیت تمام اولیاء اعظام سے افضل و اکمل ہے اور جسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی اولیاء سے زیادہ قرب نصیب ہے، اسے غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ نسبی طور پر بھی آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں، اور روحانی قرب بھی نہایت عالی شان ہے۔ آپ دیگر اولیاء سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند شانوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور آپ کی کرامات بھی دیگر اولیاء ذی شان کی کرامات سے زیادہ منقول ہیں۔ ماہ ربیع الاخر میں مسلمانان عالم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا بھی ضروری ہے، یہ ایمان کی ترقی اور اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ قطب الاقطاب غوث الثقلین محبوب سبحانی محی الدین ابو محمد سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے صوبہ گیلان یعنی جیلان کے ایک نہایت ہی علمی و مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، اور آپ کی والدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یوں آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ والد گرامی آپ کی کم عمری میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر تک گیلان میں ہی علم دین حاصل کرتے رہے۔
پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر 488 ہجری میں بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 سال تک بغداد میں اکابر اساتذہ سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ اصول علم و زہد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی پر واعظ و نصیحت، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 40 برس تک تدریس، تقریر، تصنیف اور ارشاد کے ذریعے دین متین کی خدمت کی۔ آپ کا وعظ سننے کے لیے اتنے افراد حاضر ہوتے تھے کہ تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی۔ لوگ اسلام قبول کرتے، گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی سنوارتے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میرے ہاتھ پر 5,000 سے زائد یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ 1 لاکھ سے زائد ڈاکو، چور، فساق، فجار اور فسادی و بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ آپ کی تحریر کردہ کتابوں سے واضح ہے کہ آپ عقیدہ کے اعتبار سے پختہ سنی تھے اور عمر بھر اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی فرماتے رہے۔ فقہی اعتبار سے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ دینی خدمات سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 561 ہجری میں 91 برس کی عمر شریف میں آپ نے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا اور عراق کے شہر بغداد میں دفن ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ادب کی برکت اور بے ادبی کی نحوست۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ اکابر یعنی بزرگان دین کا ادب کرنا چاہیے، یہ دونوں جہاں کی سعادتوں کا ذریعہ ہے، اور محبوبان خدا کی توہین ایسی نحوست ہے جو انسان کو دونوں جہاں میں لے ڈوبتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث قدسی روایت کی ہے کہ خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی پیارے اور میرا قرب پانے والے سے دشمنی رکھے اسے اذیت دے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ محدثین اکرام نے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیاروں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے لیے انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے۔ باری تعالیٰ نے فقط 2 لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود خور اور دوسرا محبوبان خدا سے دشمنی کرنے والا، جس سے رب تعالیٰ اس قدر ناراض ہو سخت خطرہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بارگاہ غوثیت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شرف الدین ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف پہنچا۔ جامعہ نظامیہ بغداد میں ابن سقا میرا دوست اور ہم سبق تھا، ہم اکٹھے عبادت کرتے، بزرگان دین کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے جنہیں غوث کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے نظروں سے چھپ جاتے تھے۔ میں عبداللہ ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی تینوں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ تب شیخ عبد القادر جیلانی نوجوان تھے۔ راستے میں ابن سقا کہنے لگا آج میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے معاذ اللہ ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ اذن انظر برکات رؤیتہ، یعنی اللہ کی پناہ میں امتحان لینے کے لیے ان سے کوئی سوال کروں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کروں گا۔ جب ہم اس بزرگ کے پاس پہنچے تو پہل وہ کچھ دیر ہمیں نظر نہیں آئے۔ چند لمحات کے بعد
وہ اسی جگہ پر دکھائی دیے۔ انہوں نے ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، ابن سقا تیری تباہی، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آتا ہوگا۔ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ مجھے تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے۔ پھر مجھے یعنی عبداللہ کو دیکھ کر فرمایا، تم مجھ سے امتحان لینے کے لیے مسئلہ پوچھو گے، میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تمہاری بے ادبی کی نحوست ہوگی کہ تم اپنے کانوں تک دنیا کی نجاست میں ڈوب جاؤ گے۔ پھر انہوں نے سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نگاہ فرمائی۔ انہوں نے اپنے قریب کیا، عزت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ مزید فرمایا، گویا مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ بغداد میں کرسی پر بیٹھ کر عالم بالا کی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس بزرگ نے مزید فرمایا، گویا کہ وہ منظر بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ تمہارے وقت کے تمام اولیاء نے تمہاری تعظیم کے لیے گردنیں جھکا دی ہیں۔ پھر وہ غوث ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن ابی اسرون کہا کرتے تھے کہ اس غوث کی بات حرف بحرف ہم تینوں کے بارے میں پوری ہوئی۔ ابن سقا بہت بڑا عالم بنا، بے مثال مناظر اور زبردست خطیب تھا۔ خلیفہ وقت نے اسے عیسائی بادشاہ کے پاس چیلنج کے طور پر بھیجا کہ اس کے ساتھ اپنے پادریوں کا مناظرہ کرواؤ۔ اس نے تمام پادریوں کو لاجواب کر دیا۔ پھر بے ادبی کی شامت آ گئی کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کے فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور اس سے شادی کی خاطر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس کا آخری وقت انتہائی عبرتناک تھا۔ قرآن حکیم بھول گیا، مرتے وقت منہ قبلہ سے پھر گیا، کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ اس غوث کی بے ادبی کی وجہ سے میں تباہ ہوا ہوں۔ مجھے سلطان نور الدین نے زبردستی وزیر اوقاف بنا دیا۔ یوں مجھے کثرت سے دنیا کی دولت ملی اور دنیا کی نجاست کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات میں قرب الہی کی علامات واضح ہیں۔ عوام و خواص ان کے گرد جمع ہیں۔ انہوں نے حکم الہی سے یہ اعلان بھی کر دیا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور تمام اولیاء ان کے فضل و کمال کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ بن ابی اسرون کہتے ہیں کہ اس غوث کے منہ سے ہم تینوں کے بارے میں جو الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ حرف بحرف پورے کر دیے۔